حي على الفلاح. شہادت حق. خلاصہ: شہادت حق دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو زمین پر کیوں برپا کیا اور اس کے وجود کا اصل مقصد کیا ہے۔ مولانا اس کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ اسلام محض چند عبادات، اخلاقی نصیحت یا بیجا عقائد کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل حق ہے جسے انسان کے سامنے گواہی کی صورت میں پیش کرنا امت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مولانا کے نزدیک شہادت کا مطلب صرف زبانی اقرار یا انفرادی نیکی نہیں، بلکہ پوری انسانی زندگی میں حق کو عملاً قائم کر کے دکھانا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ وہ صرف اپنی نجات کی فکر کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ انسانیت کے سامنے حق اور باطل کے فرق کو واضح کریں اور اپنی اجتماعی زندگی کے ذریعے اس حق کی صداقت پر گواہ بنیں۔ کتاب میں مولانا یہ نقطہ بنیادی حیثیت سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اس کا خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، مگر چونکہ تمام انسان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے ایک امت کو منتخب کیا جو اس کی ہدایت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہی امت مسلمہ ہے اور یہی اس کی شہادت حق ہے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے شہادت حق کے منصب پر فائز تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے، اسے لوگوں تک پہنچایا اور اپنی زندگیوں سے ثابت کیا کہ یہی حق ہے۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ داری اس کی امت کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح امت مسلمہ نبی کی نیابت میں پوری انسانیت پر اللہ کی حجت قائم کرتی ہے۔ شہادت حق صرف وعظ، تبلیغ یا مناظروں کا کام نہیں۔ مولانا کے مطابق اصل شہادت تب قائم ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی پوری نظام زندگی میں حق کو نافذ کرے، اس کا عقیدہ، اخلاق، معیشت، سیاست، قانون اور معاشرت سب اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اللہ کی ہدایت پر قائم ہے۔ اگر مسلمان خود غیر اسلامی نظاموں کے تحت جئیں تو وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ مولانا نہایت سخت مگر حقیقت پسندانہ انداز میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ شہادت حق کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ اپنے وجود کا جواز کھو دیتی ہے، پھر وہ محض ایک قوم رہ جاتی ہے جس کا دنیا میں کوئی خاص مقصد باقی نہیں رہتا۔ ایسی امت نہ اللہ کی نمائندہ رہتی ہے اور نہ انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کتاب میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ شہادت حق کا فریضہ اجتماعی ہے، محض انفرادی نہیں۔ ایک فرد نیک ہو سکتا ہے مگر جب تک پوری اجتماعی زندگی حق کے تابع نہ ہو، شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے مولانا اسلام کو ایک ہمگیر نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہ کہ صرف ذاتی عبادت کا مذہب۔ مولانا اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں کہ شہادت حق کا مطلب جبر یا تلوار کے ذریعے حق منوانا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اصل شہادت دلیل، کردار اور نظام عدل کے ذریعے ہوتی ہے۔ طاقت کا استعمال صرف اس وقت آتا ہے جب ظلم حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، نہ کہ محض عقیدہ مسلط کرنے کے لیے۔ آخر میں مولانا امت مسلمہ کو اس کے اصل منصب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف ایمان کا دعویٰ نہیں، بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کو اس طرح پیش کیا جائے کہ حق خود بول اٹھے اور باطل کے پاس انکار کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہ رہے۔ یوں شہادت حق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام ایک گواہی ہے، مسلمان ایک گواہ ہے اور دنیا ایک عدالت ہے۔ اگر یہ گواہی درست طریقے سے ادا نہ ہو تو مسلمان نہ صرف دنیا میں ناکام ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جوابدہ ٹھہرایا جاتا ہے۔